بسم اللہ الرحمن الرحیم مناع للخیر معتد اثیم صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 12 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ سب سے پہلا لفظ تھا مناع، اس کے معنی بیان کر دیے تھے، للخیر کے معنی بیان کر دیے تھے۔ معتدن کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ معتدن کے بنیادی حروف ہیں عین، دال اور واو، یعنی عدو۔ عدو کے معنی تجاوز یا حد کراس کرنے کے ہیں۔ دشمن کو بھی عربی زبان میں عدو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مخالف فریق کے بارے میں حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کے بارے میں نفرت کے جذبات حد سے بڑھے تو اس کو عربی زبان میں عداوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی معاملہ کرنے میں انسان عدالت سے کام نہ لے اور عدالت کا لحاظ نہ رکھے تو اس صورت میں اس چیز کو عدوان کہا جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں خداوند عالم فرماتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نکالو گے تو وہ دشمنی میں آ کر عدوًا، وہ بھی تجاوز کریں گے اور بغیر علم کے اللہ کو نعوذ باللہ گالی نکالیں گے۔ ایسا قرآن مجید نے دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ اسی عین دال واو یعنی عدو سے لفظ معتدن نکلا ہے۔ معتدی یعنی حق سے تجاوز کرنے والا، لمٹس کو کراس کرنے والا، حد کو کراس کرنے والا۔ خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اس لیے کہ یقیناً اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس تجاوز کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں ابتداءً یعنی ریئیکشن میں نہیں بلکہ ابتداءً تجاوز کیا جاتا ہے، یعنی کسی نے ہم پر تجاوز نہیں کیا، ہم اس پر تجاوز کریں۔ ایک یہ قسم ہے، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جس کی خداوند عالم نے قرآن کریم میں اجازت دی ہے اور فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی پس جو تم پر تجاوز کرے تو تم بھی اس پر تجاوز کرو، لیکن اسی طرح کا تجاوز کہ جیسا اس نے تم پر کیا ہے، اور اس سے زیادہ نہ کرو۔ تجاوز کرنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے اور انہیں آئندہ تجاوز سے روکنے کے لیے خداوند عالم نے یہ حکم دیا ہے۔ اگرچہ اسلام اس بات کو انتہائی زیادہ پسند فرماتا ہے کہ انسان اپنے دشمن کو معاف کرے، لیکن یہ معافی کمزوری کی حالت میں اسلام نے پسند نہیں کی، یعنی یہ کہ مومن کمزور ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، اپنا حق نہ لے سکتا ہو، اور اس کمزوری کی وجہ سے کہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ معافی اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن قدرت مند ہو، طاقتور ہو، اور اگر کوئی اس پر تجاوز کرے تو وہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو، اور عین اس وقت کے جب طاقت میں ہے اگر معاف کرے تو یہ بات پسندیدہ ہے، جیسا کہ اس کی بہترین مثال فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ پر جن لوگوں نے ہر طریقے سے تجاوز کیا تھا اور تکالیف دی تھی، جب قدرت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو چاہے تو جس طرح چاہے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بجائے بدلہ لینے کے سارے مکہ والوں کو اور ان دشمنوں اور تجاوز گروں کو اللہ کے نبی معاف فرما دیتے ہیں۔ بس جس تجاوز سے خداوند عالم نے منع کیا ہے وہ تجاوز ہے کہ جس میں انسان ابتداءً
یعنی بغیر کسی دوسرے سے بدلہ لینے کے تجاوز کرے، یعنی خود اس کا حق مارے، لیکن اگر کوئی دوسرا ہم پر تجاوز کرے تو پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس پر تجاوز کر سکتے ہو اور اس سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو کہ جتنا اس نے تم پر تجاوز کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم حکم بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں خداوند عالم نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یعنی پہلے فرمایا کہ سور کا گوشت کھانا انسان پر، مسلمان پر حرام ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جو مضطر ہو جائے، یعنی جو مجبور ہو جائے اور ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا ہو اپنی بھوک مٹانے کا اور صرف اسی سور کو کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو اس حکم کو بیان کرتے فرمایا کہ جو مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن غیر باغن، یعنی جب کھا رہا ہو تو اس کی لذت کی خاطر نہ کھائے، یعنی اس کی لذت کے پیچھے نہ جائے، ولا عادن، یہ عادن اسی عین دال واو سے ہے، یعنی جتنا اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے اس حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی اگر حرام کھانے پر انسان مجبور ہو گیا، سور کھانے پر انسان مجبور ہو گیا، کسی ایسی جگہ میں تھا کہ اگر ایسا نہ کرے تو مر جائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ انسان پھر اس کی لذت کو مثال کے طور پر انجوائے کرے اور اس کی لذت کے پیچھے جائے، اور اسی طرح اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ انسان ضرورت سے زیادہ تجاوز کرے، اس حد سے تجاوز کرے اور زیادہ کھائے۔ بس لفظ اعتداء جس سے معتدن نکلا ہے، اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا، حق سے تجاوز کرنے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔